عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ PWD لوئی بھیر انڈر پاس کی تکمیل سے لاکھوں افراد کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا۔ انڈر پاس کی تکمیل کا کام زور و شور سے جاری ہے۔ منفرد ڈیزائن کے حامل انڈر پاس میگا پروجیکٹ ہے جو علاقہ کی تقدیر بدل دے گا۔ اسلام آباد ہائی وے کے گرد و نواح 19 سے زائد نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور دارالحکومت میں داخل اور باہر جانے والے لاکھوں مسافروں اور گاڑیوں کو اب ٹریفک جیم کا مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ PTI کی حکومت کا مفاد عامہ کے حوالے سے ایک اور منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچنے کے لیے تیار ہے۔ ہم آپ کو زیر تعمیر انڈر پاس کی تازہ ترین رپورٹ دکھا رہے ہیں۔ شکریہ وزیر اعظم عمران خان، شکریہ MNA حلقہ 52 راجہ خرم نواز، شکریہ سابق UC چیئرمین ملک اخلاق احمد آوان، شکریہ ان سب شخصیات کا جنہوں نے انڈر پاس کی تعمیر کے سلسلہ میں کوششیں کیں۔ لوئی بھیر UC 15 کے سابق چیئرمین ملک اخلاق احمد آوان، جنرل کونسلر چودھری سہیل احمد خان، ملک شاہد آوان، محمود شاہ گیلانی نے زیر تعمیر انڈر پاس کا دورہ کیا۔ ملک اخلاق احمد آوان نے خبرنامہ ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے اور سننے والے جو سامعین ہیں ہمارے خبرنامہ چینل کے، آج کافی دنوں کے بعد یہاں پر جو ہمارا PWD لوئی بھیر انڈر پاس بن رہا ہے وہاں کا آج وزٹ ہوا، تو میرے ساتھ میرے بھائی جنرل کونسلر ملک سہیل صاحب ہیں، ملک شاہد صاحب ہیں، محمود شاہ صاحب کھڑے ہیں اور ہمارے بڑے پیر صاحب بھی کھڑے ہیں۔ آج اس وزٹ کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہاں کے کام کی تھوڑی سی اپڈیٹ بھی آپ تک شیئر کرنی تھی، کیونکہ لاسٹ ویک جب راجہ خرم صاحب آئے تھے تو انہوں نے اسپیشلی کہا تھا، وہ عید کے دنوں میں چن کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عید کے دنوں کے بعد جب کام دوبارہ شروع ہو تو اس کا وزٹ کر کے اپڈیٹ لوگوں تک بھی شیئر کریں اور مجھ تک بھی۔ تو آج ہم آئے ہیں چونکہ آج کل برسات کا موسم ہے، بارشیں وغیرہ شروع ہیں پورے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے، تو جس وجہ سے بھی پراپر کام عید کے بعد شروع نہیں ہو سکا، لیکن یہاں پر آپ کو مشینری اور سٹاف نظر آ رہا ہے، وہ چھوٹے موٹے کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ یہ جو PWD لوئی بھیر انڈر پاس اور کرنگ پول کا جو کام تھا یہ کافی سپیڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ کے سامنے یہ سچویشن ساری ساجد بھائی کوریج کرتے رہتے ہیں۔ ابھی یہ جو آپ لیفٹ سائڈ ہماری دیکھ رہے ہیں، لاہور سائڈ رواد سائڈ پہ جو ہمارا ایریا ہے وہ اس کا جو لوپ والا ایریا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یہ مین جو ہمارا پرانا روڈ تھا یہ روڈ اب بند ہے، کیونکہ اس پہ وہ جو انڈر پاس کا پل بن رہا ہے اس پہ کام بھی جاری ہے، اور یہ دوبارہ جہاں تک یہ روڈ دوبارہ بنے گا اس کا بھی آپ سچویشن دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بھی کھدائی ہو چکی ہے، دوبارہ یہ روڈ بنے گا جو مین سابقہ روڈ تھا۔ اور اس کے ساتھ یہ جو لوپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں PWD والی سائڈ پہ اس پر بھی کام شروع ہے، اور جو لاہور والی سائڈ ہے یہ دوسری کیپٹل انکلیو اور لوئی بھیر گاؤں والی سائڈ اس پر وہ لوپ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور ابھی یہ جو PWD والا لوپ ہے وہ آپ کے سامنے اس پر بھی کام لگا ہوا ہے تو ہمیں یہ جو ڈسٹ ہے اور یہ جو دھول وغیرہ ہے اس کی تکلیف کا احساس ہے، لیکن چونکہ جو کام ہے کام کے دنوں میں یہ دھول اور ڈسٹ وغیرہ بھی ہوتا ہے، کمپلینٹ وغیرہ بھی آتی ہیں۔ ہم یہاں جو ٹھیکیدار صاحب کام کر رہے ہیں بذریعہ CDA ہم انہیں انفارم بھی کرتے رہتے ہیں، وہ پانی وغیرہ کا چیک آؤٹ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو جو الحمدللہ ہم یہاں کے رہائشی ہیں، ہم یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، جیسے روز کا جن کا آنا جانا ہے، ہم الحمدللہ اپنی گورنمنٹ اور راجہ خرم صاحب کی کارکردگی سے 100% مطمئن ہیں، کیونکہ یہ جو ایک مسئلہ تھا، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ نہ صرف یونین کونسل لوئی بھیر، PWD پاکستان ٹاؤن، سواں گارڈن اور لوئی بھیر گاؤں، یا اس صرف ہماری UC کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اس کو میں اکثر جگہ پر کہتا ہوں مین ہائی وے ہے ہماری، اور اس کا جو افادیت ہے وہ سارے پورے پاکستان کی اس کو افادیت ہے، اور اس کی تکلیف جو تھی وہ بھی سارے پاکستان کی تکلیف کے جن لوگوں کا روزانہ کا یہاں ٹریولنگ تھی ان کو ہوتی تھی، اور بالخصوص جو ہم یہاں کے مقامی لوگ ہیں جن کا روزانہ کا آنا جانا تھا،
ہمارے لیے تو یہ عذاب بن گیا تھا ٹریفک کا، جو اس پہ دباؤ تھا اور رش تھی صبح مارننگ ٹائم، آفس ٹائم یا چھٹی کے ٹائم، اسکول ٹائم، اور اکثر ابھی بھی آپ دیکھ لیں یہ کام ہو رہا ہے، لیکن ابھی عید کی چھٹیاں گزری ہیں، لیکن آپ رش کا اندازہ لگا لیں، ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے روزانہ یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں، اور اس کی تکلیف کا احساس ہمارے ایم این اے صاحب اور ہمارے گورنمنٹ کو تھا، تو انہوں نے اس پر آ کر کام کیا، جو بدقسمتی سے پچھلی گورنمنٹ اور ان کی جو نااہلیاں تھیں، یا یہاں سے ایک نالائق جو ایم این اے تھے جو صرف اس علاقے سے ووٹ لینے کے لیے آتے تھے، ان کو ان کی تکلیفہ جو ہم یہاں کے رہائشی ہیں یا عام پبلک کے جو یہاں سے روزانہ کے گزرنے والے لاکھوں افراد ہیں، ان کی تکلیف کا ان کا احساس نہیں تھا۔ لیکن ہماری گورنمنٹ، ہمارے ایم این اے صاحب نے الیکشن سے پہلے جو الحمدللہ وعدے کیے تھے، جہاں پر دیہی علاقوں میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں، اسی طرح یہ جو میگا پروجیکٹ ہیں، اور الحمدللہ جو این اے 52 کا سب سے بڑے میگا پروجیکٹ ہیں وہ ہماری یو سی میں شروع ہیں، جیسے یہ لوئی بیر انڈر پاس، پی ڈبلیو ڈی لوئی بیر انڈر پاس آپ کے سامنے پائے تکمیل تک پہنچ رہا ہے، کرنگ پل کا کام ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان ٹاؤن میں ہمارا جو بچوں کا کالج بن رہا ہے۔ یہ جی جو ہماری لاسٹ میٹنگ تھی اس میں ٹھیکیدار صاحب بھی تھے اس کنسٹرکشن کمپنی کے، اور سی ڈی اے کا عملہ بھی تھا، انہوں نے راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ اور علی اوان صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی کہ انشاءاللہ دسمبر تک اس کو ہم مکمل کر لیں گے، اور اگست تک اس کی دونوں سائڈیں انہوں نے کہا تھا کہ جی کمپلیٹ ہو جائیں گی، جو لوپ وغیرہ ہیں اور انڈر پاس کی جو یہ راؤنڈ اباؤٹ بنیں گے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لاہور والی سائڈ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور یہ جو پی ڈبلیو ڈی اور پاکستان ٹاؤن والی سائڈ ہے وہ بھی الحمدللہ قریب پہنچ چکی ہے، اب یہ فائنل سٹیج پر ہے، انشاءاللہ یہ دونوں لوپ تیار ہو جائیں گی، اور یہ جو پی ڈبلیو ڈی انڈر پاس والا لوئی بیر والا معاملہ ہے، یہ بھی یہ جو مین روڈ ہے انہوں نے دسمبر تک کہا تھا کہ انشاءاللہ دسمبر تک ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ پیچھے جو پول والا کام ہے، کرانگ برج والا، وہ بھی کام آپ کے سامنے لگا ہوا ہے۔ جی میں آخر پہ اپنی طرف سے، اپنے بھائی چودھری محمد علی صاحب کی طرف سے، شاہ صاحب کی طرف سے، شاہد بھائی کی طرف سے، اور اہلیان یونین کونسل لوئی بیر اوان کی طرف سے میں اپنے ایم این اے صاحب اور اپنی گورنمنٹ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس تکلیف کو دیکھ کر، جو پچھلے 8-10 سال سے اذیت سے ہم لوگ گزر رہے تھے، صبح کی ٹریفک بھی آپ اکثر کوریج کرتے رہتے ہیں، شام کی ٹریفک، دن کو بھی اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو یہاں پر ٹریفک کا روانگی اتنی مشکل تھی، آنا جانا اتنا مشکل تھا کہ اسپٹل تک پہنچنے میں یا کسی جگہ پر پہنچنے کے لیے ہمیں بڑی پریشانی فیس کرنی پڑتی تھی۔ آج الحمدللہ یہ ابھی لوپ بنے ہیں تو کم از کم ٹریفک کی روانگی رہتی ہے، رش ضرور ہے ابھی، لیکن ابھی یہ ٹریفک کی روانگی رہتی ہے، ٹریفک رکتی نہیں ہے، اور انشاءاللہ دسمبر میں جب یہ پی ڈبلیو ڈی لوئی بیر انڈر پاس کمپلیٹ ہو جائے گا اور پیچھے کرنگ برج کمپلیٹ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ جو ہماری تکلیف اتنے عرصے سے جو ہم برداشت کر رہے ہیں اس کا ازالہ ہو جائے گا۔ جی میں آخر پہ اپنی طرف سے، اپنے بھائیوں کی طرف سے، یونین کونسل لوئی بیر کے عوام کی طرف سے اور پورے علاقے کی طرف سے آخر پہ اپنے ایم این اے راجہ خرم نواز صاحب کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کام پر جو الیکشن سے پہلے وعدہ کیا تھا اور روزانہ کا ان کا آنا جانا تھا، ان کو اس ہماری تکلیف کا احساس تھا، اس پر انہوں نے ازالہ کیا ہے۔ جی ہم ان کی عمر درازی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور ان کی عزت اور ان کی شہرت کے اضافے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ جی اور میں آخر پہ تمام یونین کونسل لوئی بیر کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی جیسے کہ آپ نے سنا ہے چیئرمین صاحب ملک اخلاق صاحب نے کافی بریفنگ اس کے متعلق دی، جو یہ روڈ اور انڈر پاس بن رہا ہے، تو اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ جی پہلے جو گورنمنٹیں، سب کو یہ چاہیے کہ انسانی تکالیف میں کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے ریلیٹڈ ہو، بٹ 10 سال بندہ ایک یہاں کا نکمہ ترین بندہ میں اسے کہوں گا کہ 10 سال ایم این اے رہنے کے باوجود وہ کچھ نہ کرا سکا، تو سلوٹ ہے ہمارے راجہ خرم نواز صاحب کو، ہماری پی ٹی آئی گورنمنٹ کو، کہ انہوں نے پہلی ٹرن میں اپنے راجہ خرم صاحب نے ریکارڈ کام کروایا، اور عوام بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا دیکھے گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ کہ جی کام کس نے کروائے اور نکمہ کون رہا ہے۔ میں اتنا ہی اینڈ میں کہوں گا، اور تھینک یو سو ویری مچ۔ دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی، پڑھتے رہیے خبرنامہ میگزین۔ عکاسی راجہ ساجد، ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔